خالق کائنات کا احسان ہے کہ جس رب نے دنیا کائنات میں 4000 مذاہب ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین حق اور دین اسلام کے نور سے منور کیا۔ رب ذوالجلال کا احسان ہے کہ جس رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کا دامن کرم ہمیں عطا کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں جمعۃ المبارک میں برسنے والی رحمتوں کے سائے تلے اپنے گھر میں آنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ خالق کائنات میری اور آپ کی اس حاضری کو صبح قیامت بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسن انداز کے ساتھ، بہترین سلوک کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ تمام ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، احترام کی تمام منزلوں کو طے کرتے ہوئے اور تکریم کے تمام درجات کو عبور کرتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، احسان کے ساتھ۔ اب احسان کے معنی 34 مفسرین نے مختلف کیے ہیں۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ احسان کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو 100 روپیہ دیا، احسان کیا، بدلے میں آپ نے 100 روپیہ دے دیا، یہ احسان نہیں، یہ بدلہ ہے۔ کسی نے آپ کو 100 روپیہ دیا اور آپ نے بدلے میں 500 روپیہ دیا، یہ بدلہ نہیں بلکہ یہ احسان ہے۔ رب نے قرآن میں ماں باپ کے بارے میں بدلے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ اب احسان کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، ماں نے جس رات بچے کی پیدائش ہوئی، مفسرین فرماتے ہیں، حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان بیٹا یا بیٹی ساری زندگی ماں کا حق ادا کرنا تو درکنار ہے، جس رات بچہ پیدا ہوتا ہے اس رات ماں کو جو جھٹکے درد کے لگتے ہیں، ایک درد کا بھی احسان، ایک درد کا بھی بدلہ ساری زندگی خدمت کر کے بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی کے احسانات کا بدلہ تو درکنار ہے۔ جس رات بچہ پیدا ہوا اس رات میں جو درد کے جھٹکے تھے، ایک جھٹکے کا بھی احسان نہیں ادا کر سکتا، ساری زندگی خدمت کرتا رہے۔ رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ ماں نے خدمت کی، گیلے پہ لٹا کر، خود لیٹ کر اور ہمیں خشک پر لٹایا، اپنے نوالے نکال نکال کر بچوں کو کھلائے۔ باپ نے سخت گرمی اور سخت سردی کا سامنا کیا، لوگوں کی جھڑکیاں کھائیں، محنت کی، مزدوری کی اور اپنی کمر پہ بوریاں رکھیں۔ کسی نے ملازمت کی، کسی نے بیرون شہر، کسی نے بیرون ملک جا کر بال بچوں کے لیے محنت مزدوری کی تاکہ بچوں کو پالا جا سکے، اور خود پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بھی دہار والے دن بھی، عید والے دن بھی بچوں کو نئے کپڑے سلوا کے دیے۔ اپنی ٹوٹی پھوٹی چپلوں کے ساتھ گزارا ماں باپ کرتے رہے، لیکن بچوں کو نئے کپڑے، نئی جوتیاں دیں، اور اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر بچوں کو جو ہے، بچوں کی چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی خواہشات ماں باپ پوری کرتے رہے۔ ماں نے آدھی رات کو 10 مرتبہ بھی بچے نے اٹھایا تو ماں نے جو ہے وہ آہ نہ کی، بلکہ 10 مرتبہ کیا 100 مرتبہ بھی بچے نے اٹھایا تو ماں بار بار اٹھی، باپ بار بار اٹھا۔ ساری زندگی ماں نے، ساری زندگی باپ نے اپنے بچوں پہ قربان کر دی۔ ماں کی جوانی کھانے کے بعد، باپ کی جوانی کھانے کے بعد
ماں کا ساری زندگی کا پیار پانے کے بعد، باپ کا سارا سرمایہ کھانے کے بعد اولاد ماں باپ کو کہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، تو اس سے بڑی بدبخت کائنات میں کوئی اولاد ہو نہیں سکتی۔ باپ نے اپنی جوانی دے دی اولاد کو، ماں نے اپنی خوشیاں ساری جو ہے وہ سر کا صدقہ دے کر بچے کے وار کے پھینک دی، اپنے لیے جو ہے وہ جینا چھوڑ دیا ماں باپ نے، اور محنتیں کر کے، مزدوریاں کر کے، نوکریاں کر کے، دن رات مشقتیں کر کے، نہ اندھیری دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ کڑکتی دھوپ دیکھی، نہ برستی بارش دیکھی، نہ زمانے کے حالات دیکھے، نہ معاملات دیکھے، دن رات کولو کے بیل کی طرح جت کر جو ہے وہ محنت کر کے ماں باپ نے پالا، پال کے جوان کیا۔ 4 سیب تھے، 3 بچے تھے، اور ایک باپ تھا، ایک بہن تھی، 3 بیٹے تھے۔ اب ماں نے کہا کہ مجھے سیب اچھے نہیں لگتے، تم کھا لو۔ اولاد کو اس طرح سے پال پال کر جوان کیا، اور اپنے نوالے چھین چھین کر ماں باپ نے اولاد کو کھلائے، اور جب اولاد جوان ہوئی تو ماں باپ سے حساب کرنا شروع کر دیا، ماں باپ کے اندر کیڑے نکالنا شروع کر دیے۔ 4 لفظ انگلش کے کیا آئے کہ والدین کی عظمت کو بھول بیٹھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ اب دیکھیں کہ والدین نے جتنی خدمت کی ہے اولاد کی، اگر اتنی خدمت ہی اولاد کرے گی احسان نہیں۔ قرآن مجید نے بدلے کا حکم نہیں دیا بلکہ احسان کا حکم دیا ہے۔ جتنی قربانی باپ نے دی بچے کے لیے، جتنی قربانی ماں نے دی اولاد کے لیے، اگر بدلے میں اولاد اتنی قربانی دے دے تو قرآن کہتا ہے یہ نامنظور ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اولاد کو حکم ہوا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اب تم نے یہ کرنا ہے کہ جتنا احسان تمہارے ماں باپ نے تم پر کیا، بدلے میں اس سے بڑھ چڑھ کر، اس سے دگنا تگنا اب تم نے احسان کرنا ہے ماں باپ پر۔ پھر قرآن مجید پر عمل ہوگا اور پھر عرش کا خدا راضی ہوگا۔ اب جاگے نا ماں باپ کے لیے آدھی آدھی رات، مشقتیں کریں ماں باپ کے لیے دن رات، جس طرح باپ نے کی تھی، جس طرح ماں نے کی تھی، اور جس انداز کے ساتھ ماں باپ نے ہمیں پالا، جوان کیا، اپنی خوشیوں کے گلے گھونٹ کر ماں باپ نے ہماری خوشیاں پوری کی، اپنی خواہشات کے گلے گھونٹ کر ہماری خواہشوں کو پورا کیا، اپنی جوانیاں ہمیں دے کر ہمیں جوان کیا، اپنی طاقتیں ہمیں دے کر ہمیں طاقتیں بخشیں۔ اب اولاد کا کام ہے کہ ماں باپ کو جو ہے اپنی جوانی پیش کرے، اپنا مال پیش کرے، اپنی طاقت پیش کرے، اور اس قدر خدمت کرے جتنی ماں باپ نے کی تھی اتنی نہیں بلکہ اس سے دگنی اور چگنی جو ہے وہ خدمت کرے گا تو اللہ کے قرآن پر عمل ہوگا۔ رب نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا تو مثال کسی اور کی نہیں دی۔ حدیث قدسی ہے کہ رب اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ 70 بہنوں جتنا پیار کرتا ہے، 70 بھائیوں جتنا پیار کرتا ہے، 70 ساس جتنا پیار کرتا ہے، 70 سسروں جتنا پیار کرتا ہے، 70 بیٹیوں جتنا پیار کرتا ہے، 70 بیٹوں، یہ نہیں فرمایا، 70 ماؤں کی مثال دی۔ اور قرآن میں رب نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں بچپن میں رب ہو کر پالا، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ جب باری آئی ماں باپ کی تو رب نے اپنی مثال دی۔ جہاں جہاں قرآن پڑھیں گے الحمد سے لے کر والناس تک، تو جہاں بھی ماں باپ کا ذکر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی الوہیت اور اپنی وحدانیت کا اعلان کرے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہیں اللہ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جہاں جہاں والدین کا ذکر آیا رب نے اپنا ذکر کے ساتھ ماں باپ کے ذکر کو جوڑ کے بتا دیا، جو رب کا ماننے والا ہے وہ والدین کا ماننے والا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ مالک مولا کیوں والدین کا شکریہ ادا کریں؟ تو نے جو ہے وہ پیدا کیا، خلق کیا،
تو نے بنایا، تو نے پالا، تو نے سارا کچھ کیا، ساری کائنات کا مالک و خالق تو تو ہے۔ فرمایا ہاں خالق میں ہوں، مگر پیدا کرنے والی ظاہری طور پر تمہاری ماں ہے، اور تمہیں پروان چڑھانے والا، تمہیں پالنے والا تمہارا باپ ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ کس بات پر؟ حضرت علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے دل میں رب شفقت اور محبت کا بیج نہ رکھتا تو بچپن کے اندر بچے کو کیڑے پڑ جاتے۔ رب نے ماں باپ کے دل کے اندر پیار بھرا درخت یہ لگایا، ماں کے دل میں محبت کا بیج بویا اور محبت کا پھول کھلایا، باپ کے سینے میں شفقت کی اور محبت کی نہروں کو پیدا کیا، تو تب بچے کی پرورش ہوئی اور بچہ جوان ہوا۔ اگر ماں باپ کے دل میں پیار نہ ہوتا تو جس طرح بچہ رات میں 10 مرتبہ گند کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، دن میں کرتا ہے، اگر ماں باپ محبت نہ کرتے ہوتے، پیار نہ کرتے ہوتے تو علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ بچے کو کیڑے پڑ جاتے۔ رب نے اپنی مخلوق کی حفاظت کے لیے ماں باپ کے دل میں پیار ڈالا۔ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ جب ممبر پر تشریف لائے تو پہلے درجے پہ آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے بعد نماز پوچھا، بندہ نواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ نہ کوئی دعا کرنے والا ہم نے دیکھا اور نہ ہی سنا، آپ آمین آمین اور آمین کیوں فرما رہے تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ماہ رمضان کو پائے اور رمضان کے روزے نہ رکھے، اللہ اس کو دنیا کے اندر رسوا کر دے، ذلیل کر دے، اس کی ناک خاک آلود کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ جبریل نے دوسری مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ حضور آپ کا نام سن کر پھر کوئی آپ پر درود و سلام نہ پڑھے تو اللہ اس کو ذلیل کر دے، اللہ رسوا کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جبریل نے تیسری دعا کی، یا رسول اللہ کوئی بوڑھے ماں باپ کو پائے، ماں باپ کے بڑھاپے تک یہ زندہ تھا اور ماں باپ کا بڑھاپا اس نے پایا تھا، مگر ماں باپ کی خدمت کر کے یہ جنتی نہ بن سکے اور جنت نہ جا سکے تو اللہ اس کو ذلیل کر دے، اللہ رسوا کر دے، اللہ اس کی ناک خاک آلود کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعائے جلال فرمائی ہے اس کے لیے جو بندہ ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت نہ کر سکے۔ بڑی جلدی تنگ پڑ جاتی ہے ہماری قوم، ہمارے نوجوان، ماں باپ نے 2 سے 3 آوازیں دی تو فوراً جو ہے وہ پلٹ کے کتے کی طرح کاٹنا شروع کر دیا اور ماں باپ کے آگے بھونکنا شروع کر دیا۔ آپ میں نے سن لیا تھا، بار بار کیوں تنگ کر رہے ہو، آوازیں دے رہے ہو۔ اب اولاد فون پہ لگی ہے، ماں باپ آوازیں دے رہے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ میں آتا ہوں، ابھی ٹھہر جائیے۔ کائنات میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ والدین بلائیں اور بچہ کہے کہ میں نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، موسیٰ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ والدین بلائیں اور بندہ کہے، بیٹا کہے یا بیٹی کہے کہ میں نہیں آتا، تاخیر کرے، دیر کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا لیکن الا عقوق الوالدین، ماں باپ کی گستاخی، ماں باپ کی بے ادبی، ماں باپ کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اسے دنیا میں رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا اور ذلیل کر کے مارے گا۔ جو بندہ بھی والدین کی بے ادبی کرتا ہے، اب اپنی اپنی منطق بنائی ہے، اپنے پاس سے اپنے دلائل گڑے ہیں۔ پہلے آؤ نا، بیٹھو علماء کے پاس،
اور بیٹھ کر پوچھو جناب یہ میرے دلائل ہیں، کیا مجھے ان دلائل کی روشنی کے اندر ماں باپ کی بے ادبی کی اجازت ہے؟ کیا میں ماں باپ کی گستاخی کر سکتا ہوں؟ چھوٹے کو زیادہ حق دے دیا، مجھے کم دیا، تو کیا ان دلائل کی روشنی میں ماں باپ کی خدمت نہ بھی کروں تو اللہ میری پکڑ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ پہلے علماء سے پوچھیں، علم والوں سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں، محدثین سے پوچھیں، بزرگوں سے پوچھیں تو صحیح، اپنے پاس سے ہی۔ اب جو ہے وہ ایک سنیارا میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا جناب ماں باپ نے بڑی ناانصافی کی میرے ساتھ۔ میں نے کہا کیا کیا والدین نے؟ کہنے لگا دیکھیے کہ 3 دکانیں تھیں، مجھے ایک دی، دوسرے بھائی کو دونوں دکانیں دے دی، ماں کا سارا زیور تھا، ماں نے جو ہے وہ بھائی کی بیوی کو دے دیا، فلاں چیز باپ نے بھائی کو دے دی، فلاں دے دی، اور مجھے صرف ایک دکان میں ٹرکا دیا، ایک دکان دی اور بھائی کو اتنا کچھ دے دیا۔ بڑی ناانصافی، میں نے بھی بلانا چھوڑ دیا، میں نے بھی جانا چھوڑ دیا، میں نے بھی بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جس کو سارا کچھ دیا ہے اسی کے پاس رہو اور اسی سے ملو، اسی کے پاس جاؤ اور اسی سے جو ہے وہ خدمت کرواؤ۔ میں نے بھی جو ہے وہ کئی سال سے ملا ہی نہیں، تو کمرے میں بیٹھا تھا، میں نے کہا کمرے سے باہر ہو جا، یہ نہ ہو کہ تیری وجہ سے میرے کمرے میں عذاب آ جائے۔ او بدبختہ، جس باپ نے تجھے جوانی دے دی، جس ماں نے رات کی نیندیں تیرے لیے قربان کر دی، جس ماں نے سب کچھ تجھے کھلا دیا، پلا دیا، جوان کر دیا، جس باپ نے ساری زندگی کما کما کے تیرے منہ میں ٹھونسا اور تجھے اتنا جوان کر دیا اور تجھے اس قابل کر دیا، تجھے بولنا سکھایا، تجھے چلنا سکھایا، تجھے بیٹھنا سکھایا، تجھے کھلانا سکھایا، تجھے پڑھایا، تجھے کاروبار کروایا، سب سے بڑھ کر والدین نے تجھے پیدا کیا۔ اصل پیدا کرنے والی ذات خدا کی ہے، ماں باپ سبب ہیں۔ ماں باپ نے تجھے پیدا کیا، پیدا کر کے قربانیاں دی، ہر چیز کھلا دی، زندگی ساری تجھے دے دی، اور ابھی کہتا ہے کہ ماں باپ نے کیا کیا؟ ایسے ایسے بدبخت بھی بچے آج کے دور کے اندر موجود ہیں۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، ماں نے صرف ایک بار کہا تھا پتر جھوٹ نہیں بولنا۔ آج ہم جو ہے وہ 11ویں شریف تو مناتے ہیں، منانی بھی چاہیے، مگر کیا سیرت غوث اعظم پر عمل کرتے ہیں؟ 18 سال کی عمر ہے آپ کی، اور آپ جب جا رہے ہیں تو راستے میں جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا، آپ نے سونا نہیں دیکھا، چاندی نہیں دیکھی، پیسے نہیں دیکھے، ماں کا حکم دیکھا کہ ماں نے کہا تھا پتر جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں کے حکم کی وجہ سے چوروں سے، ڈاکوؤں سے کہا کہ میرے پاس سونا ہے۔ جب نکلا سونا تو ڈاکو سارے جمع ہو گئے، جناب یہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ آپ کچھ چھوٹے سے بچے تو نہیں، 18 سال آپ کی عمر ہے، بعض علماء نے 16 سال لکھی، 18 سال کے جوان ہیں اور آپ کہتے ہیں میرے پاس سونا ہے، نکالیے۔ جب نکالا، دکھایا تو پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، ماں کا حکم تھا جھوٹ نہیں بولنا، ساری کائنات بھی لٹ جاتی مگر ماں کے حکم کو میں نے نہیں توڑنا تھا۔ حالانکہ اگر چور چوری کرنے آئے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، فقہی مسئلہ یہ ہے ڈاکو ڈاکہ زنی کرنے کے لیے آئے اور پوچھے سونا کہاں ہے، آپ کو پتا ہو کہاں ہے تو آپ نام ہی بتائیں، جھوٹ بول دیں، تو شریعت مال، عزت، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دیتی ہے۔ مگر غوث اعظم نے فرمایا خالی یہ نہیں بلکہ ماں کا حکم تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، نہیں بولنا، کلی دا پاویں ککھ نہ روے مگر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے ساری زندگی تابع داری کی، ساری زندگی والدین کے حکموں پر عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کا ایک تابع دار نوجوان، اس کا واقعہ سنیے۔ ایک نوجوان تھا، ماں باپ کی بڑی خدمت کرنے والا، باپ کی بڑی خدمت کی، بڑی تابع داری کی، اور ماں کی بھی بڑی کی۔ ماں کا پہلے انتقال ہو گیا، اس نے کفن دفن کا انتظام کر کے ماں کو رخصت کر دیا، پھر اس کے بعد باپ کی خدمت کے اندر لگا، باپ کی خدمت کرتا رہا حتیٰ کہ باپ کا بھی آخری وقت آن پہنچا۔ باپ نے بیٹے کو بلایا اور بلا کے کہا پتر بات سن، میں دنیا سے جا رہا ہوں، ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے، اور جو اس کائنات میں آیا اس نے چلے جانا ہے، نہ کوئی ادھر بیٹھا نہ کوئی بیٹھا رہے گا۔
آج میں جا رہا ہوں، کل تمہاری باری آنے والی ہے، مگر میری ایک نصیحت یاد رکھنا، ایک وصیت یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا۔ جی ابا جان کیا بات ہے؟ باپ نے کہا کہ بیٹے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی مسلمان کا دل نہیں دکھانا، ساری زندگی یہ بات یاد رکھنا۔ میں جا رہا ہوں مگر تجھے یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں، یہ وصیت ہے ایک باپ کی اپنی اولاد کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے ابا جان۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹا بڑا ہی رویا، پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ بیٹے نے کفن دفن کا انتظام کیا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ باپ وصیت کر کے مرا ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا۔ اب اس معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کسی کی شرافت کا اور کسی کی محبت کا۔ باپ نے کہا تھا کہ جو کچھ مرضی لٹ جائے مگر کسی کا دل نہ دکھانا۔ نوجوان نے عمل کرنے کی ٹھان لی اور کہا کہ باپ نے وصیت کی ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے عمل ضرور کروں گا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کنڈا کھڑکا، ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں نے آپ کے باپ سے 50,000 روپیہ لینا ہے۔ باپ وراثت میں بڑا کچھ چھوڑ کے گیا تھا، اس نے 50,000 نکالا اور اس کو دے دیا۔ دوسرا آیا، کہنے لگا میں نے 2 لاکھ لینا ہے، کوئی آیا 3 لاکھ لینا ہے، کوئی آیا 4 لاکھ لینا ہے، حتیٰ کہ معاملہ چلتا رہا اور اس کی رہائش کا مکان بھی بک گیا۔ لوگوں نے اسی وصیت اور نصیحت کا جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اب 2 بچے تھے اس نوجوان کے، وہ کہنے لگا کہ اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر ہم ادھر رہے تو یہ تو ہمیں بھی جو ہے وہ نوچ ڈالیں گے، لہٰذا ہم یہ شہر ہی چھوڑ جاتے ہیں، اس شہر کو چھوڑ کے خیر بات کہہ کے کہیں دور چلے جاتے ہیں تاکہ جان چھوٹ جائے۔ بیوی نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے آپ کے ابا جان سے کوئی پیسہ نہیں لینا، بس یہ نصیحت سنی ہے کہ یہ کسی کا دل نہیں دکھائے گا، اور یہ لاکھوں روپے آپ سے لوٹ رہے ہیں اور آپ لٹا رہے ہیں۔ کہا کہ باپ کی ایک بات پہ لاکھوں کیا جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے۔ اب دیکھیے کہ جو بندہ والدین کے لیے دنیا میں قربانی دیتا ہے پھر اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ چلے دریا پار کر رہے تھے، کشتی میں بیٹھے تھے، طوفان آ گیا۔ دریا تھا یا سمندر تھا، طوفان آیا، کشتی جو ہے وہ کسی چٹان کے ساتھ کسی جگہ ٹکرائی تو پاس پاس ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اب جو ہے وہ دونوں بچے نہ جانے کہاں گئے، بیوی کہاں گئی، یہ کہاں۔ اس نے سہارا ڈھونڈتے ہوئے ایک لکڑی کا سہارا لیتے لیتے جو ہے وہ ایک جگہ پر جو ہے یہ اترتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ وادی ہے، جہاں پر انار کے درخت اور دیگر جو ہے وہ وہاں پر پھلدار درخت لگے ہیں، بڑی حسین وادی ہے، بہتے ہوئے چشمے ہیں اور بہتی ندیاں ہیں، بڑی حسین وادی ہے۔ وہاں پہ جاتا ہے، وہاں پہ جا کے وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مولا تو نے زندگی دی، تیرا شکر ہے، اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے مولا میں نے تو باپ کی خاطر یہ قربانی دی، اب میری بیوی نہ جانے کہاں چلی گئی، مر گئی، ڈوب گئی یا بچ گئی، نہ جانے بچے کہاں چلے گئے، میرے 2 پتر تھے، 2 بیٹے تھے، وہ بھی چلے گئے، نہ جانے سمندر کی لہروں کے سپرد ہو گئے یا بچ گئے، مجھے کسی کا بھی پتہ نہیں۔ آخر کار یہ بیٹھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو رہا تھا، تو ہاتف غیب سے آواز آئی، بندے یہ ساری کی ساری وادی ہم نے تجھے دی اور اس کا مالک تجھے بنایا، فلاں درخت کے پاس چلا جا، اس کے نیچے خزانہ ہے، وہ خزانہ بھی تیرا، یہ وادی بھی تیری۔ باپ کے لیے چند لاکھ کی قربانی دی پتر نے، اللہ نے پوری وادی کا بادشاہ بنا دیا اور خزانوں کا مالک بنا دیا۔ یہ خزانوں کے قریب گیا، وہاں پہ جا کے دیکھا، درخت سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، دیکھا تو وہاں پر خزانہ تھا، اس نے خزانہ نکالا اور ایک جہاز، بحری جہاز بھولے سے راستہ بھول کر اسی وادی، اسی بستی کی طرف آن نکلا۔ جب وہ نکلے تو آ کے دیکھا بڑی حسین وادی ہے، سرسبز و شاداب وادی ہے اور بہتے ہوئے چشمے ہیں، حسین وادی ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہم یہاں پہ زمین خریدنا چاہتے ہیں، سیاح تھے، سیر کرنے والے۔ انہوں نے کہا اسی بندے سے جس نے باپ کی خاطر قربانی دی تھی
کہا کہ ہم یہاں زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زمین خریدنے کی ضرورت نہیں، یہاں تم مکان بناؤ، میں مکان بنانے کے بھی پیسے دوں گا اور زمین بھی تمہیں مفت دوں گا۔ اب یہ بات پھیلتی پھیلتی لوگ آنا شروع ہو گئے کہ اتنا سخی بادشاہ ہے، زمین بھی دیتا ہے، بنانے کے لیے پیسے بھی دیتا ہے۔ وہ ایک شہر بنا، پہلے شہر بنا پھر ملک بنا، ملک والوں نے اسے اپنا بادشاہ چنا، تاج شاہی پہنا دیا، بادشاہ بن گیا، تخت لگ گیا، بیٹھ گیا۔ ادھر سے چلتے چلاتے اس کی بیوی اور بیٹے دونوں بھی اسی بستی میں پہنچ آئے، کسی طرح جو ہے وہ اس بستی میں پہنچے۔ اب بیٹے اس کی فوج کے اندر بھرتی ہو گئے، بھرتی ہوئے تو نہ بچوں کو پتہ ہے کہ اس ملک کا بادشاہ ہمارا باپ ہے، نہ باپ کو پتہ ہے کہ 2 فوجی میرے پتر ہیں۔ وہ عورت ایک تاجر کی بہن، اس کی بیوی تاجر کی بہن بن گئی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بیڑے پر آئی تھی، اور یہ دونوں فوجی بن کر اس بیڑے کی رکھوالی کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، دونوں کو نہیں پتا تھا ہم سگے بھائی ہیں۔ دونوں رات کو ماں بیڑے کے اندر بیٹھی ہے، ماں کو نہیں پتا کہ باہر میرے پتر کھڑے ہیں، پتروں کو نہیں پتا کہ ماں اندر بیٹھی ہے، بادشاہ کو نہیں پتا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، بیٹوں کو نہیں پتا کہ یہ بادشاہ ہمارا باپ ہے۔ لیکن رب کس طرح ملاتا ہے اور کس طرح تقدیر کا جو ہے وہ معاملہ گھما کر دوبارہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح نوازتا ہے جو والدین کے لیے قربانی دیتا ہے۔ دونوں بیٹے اب کھڑے ہیں گارڈ بن کے، رکھوالی کر رہے ہیں اس جہاز کی، بیڑی بحرے کی، جہاں پر جو ہے وہ ماں بیٹھی تھی اندر۔ تاجر جو ہے وہ تجارت کی غرض سے اندر گیا شہر کے اندر، اور اس کی بہن جو تھی وہ بیٹھی تھی بیڑے کے اندر۔ دونوں سپاہی آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یار ہم رات کا وقت ہے، بور ہو رہے ہیں، کوئی کہانی سنا۔ اس نے کہا کہ میں بچپن کے اندر مجھے یاد ہے، تھوڑا تھوڑا یاد ہے، میرے باپ نے اپنے باپ کے لیے قربانی دی، میرے باپ نے اپنے باپ کی ایک وصیت پوری کرنے کے لیے ساری زندگی قربان کر دی۔ سب کچھ لٹ گیا تو ہم شہر چھوڑ کے جا رہے تھے، راستے میں ہمارا بیڑا جو ہے وہ ٹکرایا اور میرا بھائی کہیں چلا گیا، میں کہیں چلا گیا، میری ماں پتہ نہیں کہاں ہے، باپ کہاں ہے۔ اب وہ جو دوسرا سپاہی تھا وہ رونے لگا اور گلے مل کے کہنے لگا تو میرا سگا بھائی ہے، ماتھا چوما۔ اب اندر جو ہے وہ ماں سن رہی تھی، اب وہ زاروں کتار رونے لگی، بولی کچھ نہیں، زاروں کتار رونے لگی۔ ادھر سے وہی تاجر جس نے بہن بنایا تھا ان کی ماں کو، وہ آیا، کہنے لگا بہن کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اب بہن جو ہے وہ زاروں کتار روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ یہ دوڑتا ہوا تاجر دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا، کہنے لگا آپ کے سپاہیوں نے پتہ نہیں کیا کہا میری بہن کو، وہ زاروں کتار رو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے سپاہیوں کو پوچھیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو بلا لیا۔ اللہ کیسے جمع کرتا ہے، سارے بکھرے ہوئے تھے، کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا۔ بادشاہ نے دونوں سپاہیوں کو بلایا اور اپنی ہی زوجہ کو جو ابھی پہچانا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اس کو بھی بلایا، وہ پردے میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں بھئی سپاہیوں تم نے اس عورت کو کیا کہا؟ اس نے کہا جناب دونوں نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں کہا، ہم تو اپنی آپ بیتی کہانی ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، بچھڑے ہوئے تھے اور بچپن کے اندر بچھڑ چکے تھے سمندر کی لہروں کے اندر، اور آج ملے ہیں۔ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے، رو رہے تھے، ہم تو اندر گئے نہیں، بیڑے میں دیکھا نہیں، مگر یہ عورت رو رہی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اب جو ہے یہ جب ان دونوں سپاہیوں نے اپنی بچپن کی کہانی سنائی تو باپ بھی سمجھ گیا، دونوں بچوں کو جو ہے سینے سے لگا کے کہنے لگا تم تو میرے بیٹے ہو، اور وہ عورت بھی پردہ اٹھا کے کہنے لگی یہ پتر ہیں تو میں زوجہ ہوں۔ وہ بھی قریب آ گئی، خالق کائنات نے پتر بھی دے دیے، بیوی بھی دے دی، اور ایک ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا، اور جو ہے وہ شاہی بستر بھی دے دیا، شاہی کھانے بھی دے دیے، شاہی محل بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، مگر ماں باپ کا تابع دار ہونا شرط ہے۔ جب ماں باپ کا بندہ تابع دار ہوتا ہے اللہ کائنات کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ لئن شکرتم، اللہ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو۔ ادھر رب اپنا شکریہ ادا کروا رہا ہے اور ادھر فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ ہر معاملے میں خالق کائنات ماں باپ ماں باپ ماں باپ، اور آج کا پتر، آج کا بچہ سیاںا بن گیا، سمجھدار بن گیا،
بزنس مین بن گیا، 2 لفظ انگلش کے سیکھ گیا، اور اس نے 4 شہر پھر لیے، پہننے کا سلیقہ آ گیا۔ اب باپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ کو کپڑے پہننے کا پتہ نہیں، اس زمانے میں کیا چل رہا ہے آپ کو کیا پتا ہو، چھڈو اما جی، چھڈو ابا جی، آپ کو کیا پتا۔ اس باپ کو کہہ رہا ہے آپ کو پتہ کوئی نہیں، جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، جس ماں نے بھوکے پیٹ رہ کر اس کا پیٹ بھرا ہے، اس ماں کے آگے آنکھیں نکال کر سینہ تان کر یہ پتر کھڑا ہے، اس ماں باپ کے سامنے کھڑا ہے، اس ماں باپ کو جواب دے رہا ہے جن ماں باپ نے ساری زندگی اس پر قربان کر دی، سارا کچھ اس کو دے دیا، ہر شے، سب سے بڑا انسان کے پاس قیمتی چیز وہ وقت ہے، ماں باپ نے سارا وقت لٹا دیا۔ اسی لیے تو پنجابی والا شاعر کہتا ہے کہ گوڑے رخ دی چھاں نہیں لبدی، گوڑے رخ دی، رخ کہتے ہیں درخت کو، گوڑے رخ دی چھاں نہیں لبدی، جنت ورگی تھاں نہیں لبدی، ہور تے سب کچھ لب جاندا جے پیو نہیں لبدا، ماں نہیں لبدی۔ کائنات میں ہر چیز مل جاتی ہے، اولاد چلی جائے اللہ دوسری اولاد دے دیتا ہے، بیوی نہ رہے تو اللہ دوسری بیوی دے دیتا ہے، مال چلا جائے، پیسے چلے جائیں، رقم چلی جائے، درہم دینار ڈالر سونا چاندی چلے جائیں، اللہ دوبارہ دے دیتا ہے، مگر ماں چلی جائے، باپ چلا جائے، اللہ یہ دوبارہ نہیں دیتا، بس ایک بار۔ ہور تے سب کچھ لب جاندا جے پر پیو نہیں لبدا تے ماں نہیں لبدی، یہ ایک مرتبہ ویڑے سے درخت کٹ جائے، اس کی چھاؤں ختم ہو جائے، زمانے کی دھوپ ویڑے میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ، جس طرح فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے، ولیوں میں بایزید بسطامی کا مقام ہے، اور وہی بایزید بسطامی ہیں کہ ایک بار آپ اپنے مریدوں کو جمع کیا اور فرمانے لگے کہ آؤ کسی اللہ کے ولی کا دیدار کرنے چلیں، ہم نے سنا ہے کہ وہاں ایک اللہ کے ولی آئے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے دوستوں کو ملنا جو ہے وہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ آج کل تو ایک پیر دوسرے جو ہے وہ پیر کے پاس نہیں جاتا، وہ کہتا ہے میں کیوں جاؤں، حالانکہ تصوف یہ ہے اور پیری اور مریدی اس کا نام ہے کہ اپنی میں کو ختم کیا جائے، جس پیر کے اندر ابھی تک میں باقی ہے وہ پیر نہیں۔ آج کا پیر دوسرے پیر کو ملنے کیوں نہیں جاتا؟ اس وجہ سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے مرید سمجھیں کہ اس کا مقام زیادہ ہے، اس لیے تو ہمارے پیر صاحب اس کو ملنے آئے ہیں، اور میرے مرید کہیں اس کے پاس نہ چلے جائیں، میری بیعت توڑ کے اس کے پاس نہ چلے جائیں، اس لیے ایک دوسرے کو ملتے نہیں۔ لیکن اولیاء کا یہ انداز نہیں تھا، اصل پیروں کا یہ انداز نہیں تھا، اللہ والوں کا انداز نہیں تھا۔ مریدوں کو کہا کہ آؤ اللہ کے یار کو ملنے چلے، اللہ کے دوست کو ملنے چلے۔ اب جو ہے وہ ساتھ مرید بھی چلے، دوست بھی چلے، اور آپ کے جو محبان تھے وہ بھی چلے۔ جب آپ آگے گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے نکلا، جس کو ملنے گئے وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے کعبے کی طرف تھوک دیا، آپ واپس پلٹ آئے۔ مریدوں نے کہا حضور اتنا لمبا سفر طے کر کے آپ ان کو ملنے آئے، لیکن ملے کیوں نہیں، ملاقات کیوں نہیں کی؟ آپ بیٹھے نہیں، ان کا حال نہیں پوچھا، اتنا اشتیاق تھا، شوق تھا آپ کو ملنے کا، لیکن آپ ملاقات کیوں نہیں کی؟ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے سینے کے اندر رب کعبہ کے کعبے کا ادب نہیں، اس کے دل کے اندر رب کا کیا ادب ہوگا؟ لہٰذا جو خلاف سنت عمل کرنے والا ہو کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا مذاق اڑانے والا، شریعت کے خلاف چلنے والا، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم تو ملنے آئے تھے اللہ کے ولی کو، مگر آگے ولی نہیں تھا، پتہ چل گیا، لہذا لوٹ گئے۔ یہی بایزید بسطامی، آپ 30 سال تک جنگلوں میں عبادتیں کرتے رہے، آدھی رات کا وقت ہے، ماں گھر میں آرام فرما ہے، ماں کو ملنے کے لیے آئے، اور آدھی رات کے وقت ماں نے پانی طلب کیا، ماں نے پانی مانگا تو بایزید بسطامی نے گھر کے گھڑے میں دیکھا تو پانی دستیاب نہیں تھا، دوڑتے ہوئے قریبی کنویں پر گئے، پانی بھر کے لائے، دیکھا کہ ماں سو چکی ہے، ساری رات پانی کا پیالہ لے کر کے ماں کے قدموں میں کھڑے رہے،
کہ ابھی ماں اٹھے گی تو پانی پیش کروں گا، ابھی ماں جاگے تو پانی پیش کروں۔ جب سویر ہوئی، تہجد کا وقت ہوا تو ماں نے پوچھا، ماں نے کہا پتر تو سویا نہیں؟ عرض کیا کہ اماں جان آپ نے پانی طلب کیا تھا، گھر میں پانی موجود نہیں تھا، قریب کنویں سے پانی لایا، اس لیے کھڑا رہا کہ کہیں تاخیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے، پانی مانگے تو میں پانی پیش کروں۔ ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا مولا میں بایزید بسطامی سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں 30 سال جو میں نے جنگلوں میں عبادت کی اس کا لطف وہ نہ آیا جو ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے آیا۔ ماں ہاتھ اٹھا دے تو بایزید بنتا ہے، ماں ہاتھ اٹھا دے تو غوث اعظم عبد القادر غوث اعظم بنتا ہے، ماں ہاتھ اٹھا دے تو علی حجویری داتا علی حجویری بنتا ہے، ماں ہاتھ اٹھا دے تو امام علی مقام امام حسین بنتے ہیں۔ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب کبھی خالی نہیں لوٹاتا، باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ پیروں سے دعا کروانی چاہیے، اساتذہ سے دعا کروانی چاہیے، علماء سے دعا کروانی چاہیے، مگر جو گھر میں بیٹھے ہیں سب سے پہلے ان سے کروانی چاہیے۔ ان کی خدمت کر کے جو کچھ ملے گا وہ پیر کی درگاہ پہ جا کے جھاڑو مارنے سے نہیں ملے گا۔ ماں باپ ناراض ہیں اور آپ پیر و مرشد کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جو ہے وہ کعبے تک پہنچ جائیں، مگر ماں باپ اگر ناراض ہیں تو کعبے سے بھی دھکے مار کے نکال دیا جائے گا، اور مدینے جانا، کعبے جانا اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تلک والدین راضی نہ ہوں۔ ماں باپ ناراض ہیں اور تو حج پہ حج کرتا جائے، ماں باپ ناراض ہیں، اب ناراضگی کے اسباب کیا ہیں؟ اگر تو ماں باپ شریعت کے خلاف حکم کریں تو پھر ٹھیک ہے، آپ نافرمانی کریں، وہ نافرمانی نہیں۔ ماں باپ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اگر حکم کریں تو اس پر عمل کرنا ہر اولاد کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ تو پیغام تھا اولاد کو۔ بعض ماں باپ بھی ایسے ہیں، اب ماں باپ سے 1-2 منٹ میں بات کر دوں تاکہ باپ بھی زیادہ چوڑے نہ ہو جائیں۔ ماں باپ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد میں عدل نہیں کرتے، اولاد میں انصاف نہیں کرتے۔ یاد رکھیں 12, 14, 15 حقوق ہیں صرف اولاد پر فرض، جو اولاد نے پورے کرنے ہیں۔ ماں باپ پر 86 حقوق ہیں جو ماں باپ نے اولاد کے پورے کرنے ہیں۔ اب میں کسی کو بھی کھڑا کر کے سوائے ادارت القرآن کے ممبران کے کسی باپ کو بھی میں کھڑا کروں، جناب کھڑے ہوں، آپ بتائیں کہ 86 حقوق آپ باپ ہیں، وہ کہے گا جی بچے جوان ہیں، پوتے والا، پوتیوں والا، نواسے نواسیوں والا ہوں۔ تو میں پوچھوں کہ کھڑے ہو کہ 6 حقوق بتاؤ اولاد کے، 86 ہیں، 80 نہ بتاؤ، 6 بتاؤ۔ تو باپ کو پتہ ہی نہیں کہ اولاد کے 86 حقوق کیا ہیں، تو کیا باپ سے سوال قیامت والے دن نہیں ہوگا؟ اولاد سے صرف ہوگا؟ نہ بلکہ ماں باپ سے زیادہ پوچھ ہوگی۔ ماں باپ باغی بناتے ہیں بعض مرتبہ اولاد کو، اور بعض مرتبہ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ ایک کا بچہ اٹھا کے کندھوں پہ پھرائیں گے اور دوسرے کا بچہ قریب آئے گا، دادا جی اور میں نے کلفی لینی ہے، دوسرے کو آئس کریم لے کے دیں گے، 5 والی برف والی کلفی دوسرے کے بچے کو، یعنی کہ دوسرے پوتے کو نہیں لے کے دیں گے۔ یہ نا انصافی ہے، اس طرح سے بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اگر پیار کرنا ہے تو سارے پوتے پوتیوں کے ساتھ یکسانیت کے ساتھ کرنا ہوگا، ساری بہوؤں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہوگا، ساری اولاد کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہوگا۔ بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی بات پہ نوکا ٹوکی، چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ، گالم گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی اور جینا حرام بابوں نے کیا ہوتا ہے گھر کے اندر۔ پہلے میں نے اولاد کو سمجھایا، اب بزرگوں کو اور جو پوتے پوتیوں والے ہیں ان کو عرض کرتا ہوں عزت کرواؤ۔ گھر میں بیٹھنا ہے تو گھر میں عورتوں والے کام میں دخل اندازی بابوں کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آرام سے سکون سے اللہ اللہ کریں۔ مسجد میں آ کے جو ہے وہ امام صاحب پہ روب ڈالیں اور آ کر ادھر چدراہٹ دکھائیں۔ گھر کے اندر اگر دکھائیں گے تو بہت تنگ پڑ جائے گی اور آپ کو کہے گی بابا کدھر مرے، جان چھٹے۔ وہ بار بار آپ کے بیٹے کو شکایتیں لگائے گی اور بیٹے کو آپ کے خلاف کرے گی، بیٹا بھی کہے گا کیا مصیبت پڑ گئی، اللہ کرے یہ باپ جو ہے وہ کسی دوسرے بھائی کے گھر چلا جائے۔ ایسا ماحول گھر میں نہ رکھیں، بلکہ اگر آپ نماز پڑھنے جائیں تو بہو، پوتے پوتیاں اور بیٹے آپ کا انتظار کریں کہ دادا جی ابا جی جلدی آئیں، اور سونف والی چائے لے کر بہو جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھی ہو کہ ابا جی آئیں گے تو میں چائے پیش کروں، اور جو ہے وہ آپ کا بیٹا راستے میں آتے ہوئے
خوبصورت گولڈن سیب لے کر آئے، ابا جی کے اخلاق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، اور گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور کئی ہوتے ہیں اگر تھوڑے سے برتن کھلرے پڑے ہیں یا کوئی چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں تو سسر نے بولنا شروع کر دیے، تجھے کیا ضرورت ہے بھائی، ساس بولے یا نہ بولے، تو عورتوں والے کام میں دخل اندازی کروا کے اپنا قد کیوں چھوٹا کروا رہا ہے، کیوں بےعزتی کروانی ہے، اور بڑھاپا کیوں خراب کرنا ہے۔ لہٰذا عدل کریں، ماں باپ بھی انصاف کریں، سب کے ساتھ ایک جیسا پیار کریں، اور گھر میں ماحول خوشحالی والا، چھوٹا چھوٹا مذاق کریں، خوش طبعی کریں گھر میں، تاکہ گھر کا ماحول آپ کے گرد محبت والا رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی میرا بڑا روب ہے، بڑا دبدبا ہے، میں گھر چلا جاؤں تو بچے جو ہے وہ آنکھ نہیں اٹھاتے۔ روب نہیں، اس کو روب نہیں کہتے، اس کو دبدبا نہیں کہتے، اس کو عزت نہیں کہتے، وہ تیرے شر سے بچتے ہیں، وہ تیری لمبی زبان سے بچتے ہیں کہ کہیں یہ بابا پھٹ پڑا، بول پڑا تو اس نے جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں دیکھنا اور بدتمیزی کے سارے ریکارڈ توڑ دینے ہیں۔ لہٰذا اگر جو چاہتا ہے کہ بڑھاپا جس کا سیدھا رہے، گھر کے اندر وہ اخلاقیات اور محبت کے ساتھ عورتوں کے معاملات عورتوں پہ چھوڑے، بچوں کے معاملات بچوں پہ چھوڑے، ڈھیر ساری دعائیں دیں، بہو کو دعائیں دیں، اور خصوصاً جو بہو سے عزت کروانا چاہتا ہے وہ اس کی ماں کو دعائیں دے، اور بہو کے سامنے بلند آواز میں ماشاءاللہ پتر کیا تربیت کیتی ہے تیری ماں نے، ماشاءاللہ تیاں نالو ود تو عزت کرنی ہے، تیاں نالو ود خدمت کر، حالانکہ وہ خدمت نہیں کرتی۔ اس کے باوجود جب آپ بہو کو اس طرح سے کہیں گے تیری ماں نے کیسی زبردست تربیت کی ہے، اللہ تیری ماں کو آباد رکھے، اللہ تیری ماں کو عزتیں دے، زندگی دے، وہ تیرے سر پہ قائم رہے، ایسی بہو جو ہے وہ سونف کے اندر بادام بھی ڈال کے آپ کو انشاءاللہ دودھ پیش کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا